واقعی کربلا، اسے چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ ایک سینہ چیر دینے والا داستان۔ ایک ایسا داستان جس میں نہ صرف عورتوں اور بچوں کو بلکہ سردار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ امام حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، او اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ وہ نواسہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس واقعے نے مسلمان کے سامنے کیوں کھڑا کر دیا؟ سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کی اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی تھے۔ واقعی کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک ایسا واقعہ ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئی، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا۔ اس تاثر کا شفق کی سرخی ہے جو واقعی کربلا کی بات سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز اور عالم افرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر رسول اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین کی اولاد سے بدلہ لینے کے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کروٹی لے رہے تھے، لیکن عدمی اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہ آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب 38 ہجری میں امیر المؤمنین برسری اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلہ کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کی جا چکے تھے۔ یزید کی تخت پر بیٹھنے کے بعد امام حسین نے سرعام اعلان کیا کہ یہ خلافت کو سنبھالنے کے اہل نہیں۔ جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ او امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور اگر انکار کیا تو باغی قرار کر قتل کرو۔ جب ولید نے خط دیکھا تو فکر میں پڑ گیا۔ کچھ سوچنے اور مشورے کی بات او یزید کے حکم کو ٹکرا کر فرمایا کہ میں نواسہ رسول کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن او اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہی جا کر پناہ گزین ہو گئی۔ یزید کو جب ولید کی ابو درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے معزول کر دیا۔ دوسری طرف جب اہل کوفہ کو پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین کی طرف یزید کے خلاف بہت سے خطوط اور وفود بھیج دے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لائے تاکہ ہم آپ کی بیعت کر لیں۔ ان سب سے متاثر ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت و دانش مندی سے یہ کام کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیلس کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ پر خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنی چچزاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دے۔ اگر حالات درست ہوئی تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور اہل کوفہ کی وعدوں اور ان کی بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔
آخر کار مورخہ 8 یا 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائی کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا۔ یہ سن کر امام حسین کو بہت دکھ ہوا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ بہرحال 10 محرم الحرام 61 ہجری کربلا کے مقام پر ایک طرف 30,000 یزیدی فوج اور دوسری طرف پیاسے اور بھوکے کچھ جانثار۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پر اثر تقریر کیا جن کا یزیدی لشکر پر بہت اثر ہوا۔ اتنے میں یزیدی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج بغاوت نہ کرے، حکم دیا کہ کیا دیکھ رہے ہو، حملہ کرو۔ اتنے میں شمر ذی الجوشن نے اپنا پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو توبہ تاب ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے اس کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائے تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو گئے ہو۔ ان کو تم نے قیدیوں کے مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جیسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں اور علاقے کی خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کرے گا۔ لیکن ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں اور مسلسل پے در پے حملے کرتے رہتے تھے۔ ان میں شمر ذی الجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت، نڈال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالمانوں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ شمر بن ذی الجوشن نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر بدن سے جدا کر دو، مگر آگے بڑھتے ہی اس کے ہاتھ کام کر رہ گئی۔ پھر ایک اور بدبخت سنان بن انس آگے بڑھا اور اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بعد میں جب آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے بدن مبارک پر 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے اور متعدد زخم تیروں کے تھے۔ جنگ کے خاتمے پر مقتلین اور شہداء کی تعداد شمار کی گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب 72 حضرات شہید ہوئے اور عمرو بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو اہل غازریہ نے ایک روز بعد دفن کر دیا تھا۔